اضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور مثال بیان کیجئے دو آدمیوں کی، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، دیا ان میں سے ایک کو دو باغ انگوروں کے، وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا، اور ان باغوں کے گرد باڑ لگا دی کھجور کی، اور ان کے درمیان کھیتی اگا دی۔ اس طرح سے یہ اسے بہت زیادہ فائدہ دیتے تھے۔ دو باغ انگور کے تھے، ان کے گرد کھجور کی باڑ لگی ہوئی تھی، اور اس کے درمیان وہ کھیتی بھی اگایا کرتا تھا، یعنی کہ انگور کے جو پھل ہوتے تھے ان کا فائدہ اسے ہوا کرتا تھا، اور جو اس کی گرد باڑ لگی کھجوروں کی، کھجور بھی پھل دیا کرتی تھی، اس کا بھی فائدہ ہوا کرتا تھا، اور جو اس کے درمیان کھیتی باڑی کرتا تھا اس کا بھی اسے فائدہ ہوا کرتا تھا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، وہ دونوں باغ آتت اکلہا دیا کرتے تھے اپنے پھل، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہیں گھٹاتے تھے اس میں سے ذرا بھر۔ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی باغ کی ایک سال اچھی پیداوار آ گئی اور اگلے سال کم پیداوار آ گئی، پھر اچھی پیداوار آ گئی، لیکن اس کی پیداوار کم نہیں ہوتی تھی، ہر سال ایک ہی پیداوار آتی تھی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور جاری کر دی ان باغات کے درمیان نہریں۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اور ملا اس کو پھل، پس کہا اپنے ساتھی سے، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا، أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، میں زیادہ ہوں تجھ سے مال و دولت میں اور عزت کرنے والے لوگوں میں، یعنی کہ میرے خادم اور نوکر بہت زیادہ ہیں، اور میری جو دنیاوی مال ہے وہ بھی تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ ظلم کر رہا تھا اپنے نفس پر۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگا ما اظن، نہیں ہے میرا خیال، ان تبید هذه ابدا، کہ یہ برباد ہوگا کبھی بھی۔ وما اظن الساعة قائمہ، اور میرا نہیں گمان کہ قیامت قائم ہوگی۔ ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، اور اگر میں پہنچ بھی گیا اپنے رب کے پاس تو میں پاؤں گا اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ۔ یعنی کہ اس کے دل میں باغات کی محبت اتنا زیادہ آ گئی تو اس نے تکبر کا اظہار کیا اور آخرت کے دن کا بھی انکار کر دیا، اور کہنے لگا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مشرک تھا، اس کے عقائد مشرکانہ تھے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نعمتوں سے نوازا ہے تو یہ انہی بزرگوں کی سفارش کا نتیجہ ہے، تو یہی بزرگ اگر میں اللہ کے پاس پہنچ بھی گیا تو انہی کی سفارش کی بدولت مجھے وہاں بھی اس جیسے باغات ملیں گے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره، کہا اس کے ساتھی نے جو اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کیا تم منکر ہو گیا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا بنایا مرد۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو کہتا ہوں وہی اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور نہیں شریک ٹھہراتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔
ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور اگرچہ تو داخل ہوتا جنت میں اور کہتا ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علی حسبانا من السماء، تو امید ہے میرا رب مجھے دے گا، یؤتینی دے گا مجھے خیرا من جنتک، بہتر تیرے ان باغات سے، ویرسل علیہ حسبانا من السماء، ویرسل اور بھیجے علیہ ان پر حسبانا من السماء آسمان سے کوئی آفت، فتصبح سعیدا زلقا پھر ہو کر رہ جائے چٹیل میدان۔ اس کے ساتھی بھائی نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ان سے بہتر باغات دے گا، اور تیرے ان باغات پہ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو یہ ہو کر رہ جائے گا چٹیل میدان۔ او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یا اللہ تعالیٰ پانی خشک کر دے تو تم کہاں سے لائے گا پانی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کی جو اس کے دل میں سے ایک فریاد نکلی، اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرمایا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا اس کے پھل کو، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ، پس وہ رہ گیا ہاتھ نچاتا اس مال پر جو اس نے لگایا تھا، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ اوندھے پڑے تھے اپنی جڑوں کے بل، یعنی کہ ان کے پھل نیچے تھے اور ان کی جڑیں اوپر تھیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس وقت جب اس نے اپنے باغات کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگا یا لیتنی، کاش کہ میں نے لم اشرک بربی احدا، اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ یعنی کہ وہ مشرک تھا، وہ سمجھتا تھا جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے یہ انہیں بزرگوں کی عنایات کی وجہ سے مجھے ملا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے دنیاوی مال و دولت کو دیکھ کر تکبر کا اظہار کیا اور قیامت کا بھی منکر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نتیجہ دکھایا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک عبرت کی بات ہے کہ ہم بھی تکبر جیسی بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے والا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ ہر چیز لینے پر بھی قادر ہے۔ اگر آپ کو ہماری ایسی ہی ویڈیوز، اگر آپ چاہتے ہیں ہماری ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب کر لیجیے۔